الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز عصر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس نماز کو اور تمام دیگر عبادتوں کو قبول فرمائے اور باقی ماندہ جو زندگی ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد سہولت اور آسانی فراہم کرنا ہے، اور دین کی بنیادوں میں سے اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے عظیم بنیاد یہی ہے تو غلط نہیں ہوگا کہ دین میں آسانی پیدا کی جائے، سہولت پیدا کی جائے، اور یہ صرف یوں ہی بات نہیں کہی جاتی بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی مرضی شامل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، آسانیاں فراہم کرنا چاہتا ہے اور تم پر سختی نہیں چاہتا، چاہے وہ معاملات لین دین کے ہوں، اخلاق و عادات کے ہوں، ہماری صفات ہوں، ہماری عبادات ہوں، ہماری خصلتیں ہوں، اس کا تعلق جس چیز سے بھی ہو، لین دین سے ہو، تجارت سے ہو، بزنس سے ہو، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آسانی کا معاملہ بتایا ہے۔ آسانی ہونی چاہیے، سہولت ہونی چاہیے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی رضی لهذه الامة باليسر وكره لها العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی مقرر فرمائی ہے، آسانی چاہتا ہے، آسانی پر راضی ہے، اور آسانی کو پسند کرتا ہے اور عسر کو ناپسند کرتا ہے، تنگی کو، سختی کو ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان خیر دینکم ایسرہ ان خیرکم دینکم ایسرہ، 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ جو دین ہے، دین اسلام ہے، یہ سب سے بہترین دین ہے اور یہ وہ دین ہے جو سب سے آسان دین ہے۔ سب سے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے آسان دین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر، چلیے ہم عبادات کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آسانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جب بہت لمبی ہونے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ اعتدال سکھایا۔ اے نبی، یہ دین مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں نازل ہوا، یہ قرآن پاک آپ جو پڑھتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن مشقت میں ڈالنے کے لیے ہم نے نہیں نازل کیا، ہم نہیں نازل کرتے، آسانی کے لیے ہم نے نازل کیا ہے، آپ اتنا مت تھکا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ضعیفوں کا، بزرگوں کا خیال کریں، آسانی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بچے کی رونے کی آواز اگر آ رہی ہے تو آپ اپنی نماز ہلکی کر دیں۔ اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء۔ لیکن نماز ہلکی کیسے ہو، اس کا ایک معیار بھی ہے۔ طوال مفصل ہے، قصار مفصل ہے، وسعت مفصل ہے، وہ ہماری مرضی نہیں ہے۔
اگر آسانی ہے، اگر ہم اپنے نفس کے مطابق آسانی کریں گے تو پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جائیں، ہم سورہ کوثر انا اعطیناک اور قل هو اللہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن آسانی کا بھی معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود بتا کے گئے کہ آسانی کا کیا مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ کھڑے ہو کر بے شک پڑھے، اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے۔ تو یہ جو دین ہے، دین الرحمہ ہے، دین السماحہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آپ کو کہیں اور کوئی مذہب کہیں نہیں ملے گا جہاں اتنی آسانی ہو۔ اسی طریقے سے انفاق کی بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ خرچ کرو، بہت اس میں ثواب کی چیز ہے، صدقہ خیرات، لیکن وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ نہ ہی اتنی کنجوسی کرے کہ ہاتھ بندھا رہے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھ کو اتنا کھول دو، اتنا فیاضی دکھاؤ کہ آپ ہی جیب آپ کا خالی ہو جائے اور آپ محتاج ہو جائیں دوسروں کے۔ تو یہ میانہ روی، یہ اعتدال، یہ سہولت کا دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، یہ نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا گیا کہ آپ دعوت دین کے کاموں میں انسانیت کے لیے اتنا تڑپتے ہیں، اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ تم اے نبی آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاکان کر دو گے، تباہ کر دو گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، سورہ کہف میں ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں تو اے محمد اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے تم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ دین آسانی کے لیے آئے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو انفاق ہے، یہ جو نماز ہے، دعوت دین ہے، یہ ہمارے مہمات الامور ہیں، دین کی اساس ہے، بنیادی کام ہے، لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تمام کو اعتدال سکھایا گیا اور بتایا گیا کہ دین میں آسانی ہے، مشقت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مسجد میں رسی ایک لٹکی ہوئی ہے، پوچھا گیا یہ رسی کا کیا کام ہے؟ تو کہا گیا کہ فلاں صاحب ہیں، ان کو جب نیند آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں۔ ایک صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ سورج میں دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں اور سورج کی تپش سے اپنے آپ کو جو ہے ایکٹیو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو اس جگہ سے ہٹاؤ، اس کو سائے ملاؤ، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، ان سے بات کرو۔ یہ دین نہیں سکھاتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہ لوگ آئے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا معاملہ کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ سے پوچھنے کے بعد بعض نے کہا، ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے، ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ ہم ایسا کریں گے کہ پوری رات روزہ رکھیں گے، ہر دن پوری رات تہجد پڑھیں گے اور سارے دن کیا ہے روزے رکھیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم کبھی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، شادی نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا وغیرہ وغیرہ اپنے لحاظ سے، کیونکہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے، ان کی یہ سوچ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص بھی تھے، فرمایا الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کیا ہے مجھے جو خبر پہنچی ہے کہ تم پوری رات قیام میں گزارنا چاہتے ہو، پورا دن روزہ رکھ کر گزارنا چاہتے ہو، صحیح ہے؟ تو کہا بلا یا رسول اللہ، کہ ہاں یہ بات صحیح سنی ہے آپ نے۔ تو کہا فلا تفعل، قطعی ایسا مت کرو، صم و افطر، روزہ بھی رکھو اور روزہ نہ بھی رکھو، چھوڑو بھی، افطار بھی کرو، وقم ونم، قیام بھی کرو، تہجد بھی پڑھو اور سو بھی، فإن لجسدک علیک حقا، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، وإن لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، وإن لزوجک علیک حقا، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے اصل دین۔ دین مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ زکوٰۃ دینے کی بات ہے، یقیناً زکوٰۃ فرض ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے، رکن ہے، لیکن زکوٰۃ کس کے لیے فرض ہے؟ جو صاحب مال ہو، اپنے ہاتھ میں مال ہو، اس پر 1 سال گزر گیا ہو، قرض اتنا نہ ہو۔ آپ دیکھیں کتنی شرائط ہے، کتنی سہولت ہے، اور وہ بھی 2.5% آپ کو دینا ہے۔
جو چیز آپ کے استعمال کے لیے ہے وہ آپ نہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو شرائط ہے اس میں کتنی سہولت ہے، اس کی تفصیل ہے، اس پہ ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ حج بھی ایک رکن ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، لیکن دیکھیے کیا شرط ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج بیت اللہ جو ہے وہ فرض ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے لیے سواری کا انتظام ہو، جس کے لیے اثاثہ ہو وہاں تک پہنچنے کا، جس کے لیے کیا نام ہے صحت ہو جس کی، یہ ساری شرائط ہیں۔ اللہ نے احکامات بھی ہماری طبیعت اور ہمارا جو مزاج ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو، کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی طاقت رکھی ہے، جتنی صلاحیت رکھی ہے برداشت کی، اسی حساب سے احکامات بھی نازل کیے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں عزیزان گرامی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کتنا اہم فریضہ ہے، لیکن سب سے آسان ترین عمل کیا ہے؟ نکاح ہے۔ مرد اور عورت ایجاب و قبول ہو، وہ راضی، مرد راضی، عورت راضی، گواہ اور مہر مقرر ہو گیا۔ یہ تین چیزیں کیا ہے، اس کے علاوہ آپ بتائیے۔ لیکن آج دیکھیے کہ اگر نکاح کی انسان سوچتا ہے، جن کی شادیاں ہو گئی وہ بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن آج جو ماحول ہے یہاں عرب میں کیا ہے، مہر کے لیے تاخیر ہوتی ہے، یہاں مہر مصیبت بنی ہوئی ہے، اتنے لمبے چوڑے لڑکیوں کی طرف سے، لڑکیوں گھر والوں کی طرف سے مہر کے مطالبے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہند و پاک اور بنگلہ دیش وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، جہیز کے لیے لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں۔ تو ادھر ایک طرح کے افراد ہے، دوسرے طرح کے افراد ہمارے یہاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں مہر بھی کم ہو اور جس میں قناعت ہو، یعنی ایسی عورت سے شادی کی جائے جس کے اندر قناعت ہو۔ قناعت پسندی بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہاں پہ میانہ روی جو ہے ہمیں سکھائی گئی۔ اور ایک بہت اہم چیز جو ہمیں آج سیکھنا ہے یا جاننا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات میں، اخلاق میں، دینی امور میں جب آسانی پیدا کی ہے تو ہمیں بھی اپنے اندر نرمی، آسانی اور سہولت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے، مخلوق کے لیے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ کیسا شخص تھا؟ وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اس سے بڑا، فرعون سے بڑا سرکش تاریخ قرآن میں بھری پڑی ہے جس کی سرکشی کی۔ اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، کیا کہا گیا کہ تم دونوں جاؤ اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے اس سے نرم گفتگو کا حکم مل رہا ہے۔ ایک ایسا شخص فرعون جس کے لیے نرمی کا حکم ہے، اور ہم ایک ایسے جس کا رب ایک، جس کا نبی ایک، جس کی کتاب ایک، جس کا دین ایک، جس کا اس مذہب ایک، اور ہمارا برتاؤ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسے ہے۔ ہمیں اس کو غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وبمن تحرم علیہ النار، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جس کے لیے جہنم کی آگ حرام اور جو خود جہنم کے لیے حرام؟ ایسا کون سا شخص ہے؟ علی کل قریب ہین سہل، کہ ایسا شخص جو لوگوں سے جڑ کر قریب رہنے والا ہے، دور دور نہیں، اپنی زندگی میں مست ایسا نہیں ہے، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہے، نرم رویہ اختیار کرتا ہے، اور سہل نرم خو ہے، مزاج میں تنگی نہیں، مزاج میں سختی نہیں ہے بلکہ آسانی ہے۔ ہمیں خاندان والوں کے ساتھ، اس میں نمبر 1 میں والدین آتے ہیں جن کے والدین حیات ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو والدین نمبر 1 پہ ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ان تمام کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ بیع و شرع کا معاملہ کر رہے ہیں۔ بیع و شرع میں سہولت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، کہ جو شخص معاملہ کرتا ہے، بیع و شرع کرتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، اس وقت جب وہ بیچے، اس وقت جب وہ خریدے، اور اس وقت جب وہ تقاضا کرے۔ جب وہ بیچے یعنی بیچے
تو احتیاط کے ساتھ اچھی چیز بیچے، امانت داری کے ساتھ، اس وقت نرمی کرے، جب خریدے تو بہت زیادہ مول تول نہ ہو، بارگیننگ نہ ہو کہ سامنے والے کا نقصان ہو جائے، اور جب تقاضا کرے پیسے کا تو اگر بعد میں ہے اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرے۔ قرض کے ادائیگی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر مقروض تنگ و دست ہو تو فراخی تک اس کو مہلت دے دو۔ اگر کسی کو آپ نے قرض دیا ہے، ٹھیک ہے آپ سے 1 سال کا وعدہ کیا ہے، اگر اس کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمائی کم ہے، تنگی ہے، جیب خالی ہے، تو اس کو آپ 1 وقت تک مہلت دے دو۔ قرآن کہتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس کو معاف بھی کر دو تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم جانو، یعنی اللہ کے اجر پر اگر تمہیں یقین ہو تو اس عمل کو تم کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہرحال دعا ہے کہ ہمیں اپنے اندر بھی آسانی، نرمی کا مزاج پیدا کرنے کی ہمیں اپنے اندر توفیق عطا فرمائے، اور دین کے معاملے میں جو ہماری بیجا سختی ہوتی ہے، اپنی رائے سے ہم کسی چیز کو سخت بنا لیتے ہیں، اس سے بھی ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانشین بنائے، پیروکار بنائے، اور دوسروں کے لیے ہمیں مفید اور نرم خو بنائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ۔